محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ایک مشہور وکیل تھا جو کیس بھی ہاتھ میں لیتا اس کو لازمی جیت کر آتا۔ پورے شہر میں میرے نام کا ڈنکا بجتا تھا۔ ایک بار میرے پاس ایک سیاست دان کے بیٹے کا کیس آیا۔ اس پر الزام تھا کہ اس نے اپنی یونیورسٹی کی ٹیچر کی آبرو ریزی کی ہے۔ پورے شہر میں کوئی بھی اس کا کیس لینے پر تیار نہ تھا۔ اس کے باپ نے مجھے 5 کروڑ کی آفر کی تھی۔ یہ دیکھ کر میرا ضمیر لالچ میں آ گیا۔ جب عدالت میں کیس چلا تو میں نے اپنا پورا زور لگا کر ٹیچر کو غلط ثابت کر دیا اور اپنے موکل کو باعزت بری کروا دیا۔ اس ٹیچر کی بوڑھی ماں نے جھولی اٹھا کر مجھے بد دعائیں دی۔ میں ہنستا ہوا واپس چلا آیا، لیکن اگلے روز صبح کے اخبار میں لگنے والی خبر دیکھ کر مجھ پر بجلیاں گر گئیں، کیونکہ میں اپنے کیبن میں بیٹھا فائل مکمل کر رہا تھا جب اچانک کمرے کا دروازہ کھٹکھٹا کر سکندر صاحب داخل ہوئے۔ میں نے ایک نظر ان پر ڈالی تھی اور دوبارہ اپنی فائل میں جھک گیا تھا۔ وہ میرے ساتھ ہی وکیل تھے، اکثر مجھ سے فیور لینے کے لیے آ جاتے۔ اندر داخل ہوتے ہی انہوں نے ایک عجیب مسکراہٹ مجھے دی تھی اور کرسی گھسیٹ کر بیٹھتے ہوئے بولے، آپ تو کبھی بھی مجھے بیٹھنے کے لیے نہیں بولیں گے، میں خود بیٹھ جاتا ہوں۔ ویسے اس بار آپ نے کافی داؤ پیچ کھیلے، مگر کیس آپ کے ہاتھ سے نکل ہی گیا۔ بڑے افسوس کی بات ہے، بھری محفل میں آپ کو کلائنٹ نے جو ذلیل و رسوا کیا ہے، اس کی بات پر میں نے کافی عزت سے برداشت کی تھی۔ وہ مزید کچھ کہتا اس سے پہلے ہی میں اس کو دیکھتے ہوئے بولا، میں نے آپ کو اندر آنے کی اجازت نہیں دی تھی۔ آپ بنا اجازت اندر آئے ہیں اور اب میری کرسی پر بیٹھ کر بلا فضول مجھ سے بات کر رہے ہیں۔ بہتر ہوگا اپنی زبان بند رکھیں اور اگر کوئی کام کی بات ہے تو کریں، ورنہ آپ جا سکتے ہیں۔ جبکہ سکندر صاحب فوراً ہی کرسی سے تھوڑا آگے کھسکتے ہوئے اور ٹیبل پر جھکتے ہوئے بولے، مجھے ایک بات سمجھ نہیں آ رہی۔ آپ جیسا وکیل ہمارے پورے کورٹ میں نہیں۔ آپ نے ابھی تک جتنے بھی کیس لیے ہیں ان کیس میں آپ کو ایک بار بھی ناکامی نہیں ہوئی، پھر آج آپ نے ایسا کیوں کیا؟ دیکھتے ہی دیکھتے آپ کیس کیوں ہار گئے؟ جبکہ میں مسکرایا تھا۔ ابھی میں کچھ کہتا اسی پل کمرے کا دروازہ ایک بار پھر بجا تھا۔ میں نے سر اٹھا کر دیکھا تو سامنے مخالف پارٹی کا وکیل کھڑا ہوا تھا۔ میں اپنی جگہ سے کھڑا ہو گیا تھا اور وہ وکیل اندر آیا تھا۔ باقاعدہ مجھے گلے لگا کر میرا کندھا تھپ تھپاتے ہوئے بولا، میں آپ کا شکر گزار ہی رہوں گا۔ آپ نے جو مجھے فیور دیا، آپ کو بھی اس کے بدلے میں لازمی فیور ملے گا۔ میں نے پیسے آپ کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کر دیے ہیں اور امید کرتا ہوں کہ ہمارے دوستی آگے بھی ایسے ہی چلے گی۔ جبکہ میں سر نفی میں ہلاتے ہوئے بولا، یہ کیس میں صرف اور صرف اس لیے ہارا ہوں کہ میں ہائی کورٹ کے لیے لڑ سکوں، وہاں کا عہدہ مجھے ملے، اور آپ نے وعدہ کیا تھا کہ آپ بار کونسل میں موجود اپنے والد کے ذریعے میرا کام کروائیں گے اور جج صاحب کو بھی میرے لیے اچھے ریمارکس دینے پر قائل کریں گے۔ میری بات سن کر مخالف پارٹی کے وکیل کے چہرے کی رنگت اڑ گئی تھی۔ وہ مجھے دیکھتے ہوئے بولے، سلیمان صاحب، ہماری ڈیل صرف پیسوں کی ہوئی تھی، آپ بار کونسل تک کیوں جا رہے ہیں؟ یہ تو آپ کی کارکردگی آپ کو وہاں تک پہنچائے گی۔ ہائی کورٹ، سپریم کورٹ کے لیے آپ کو ابھی محنت کرنی ہوگی۔ ابھی تو آپ کے لیے کہ سال بھی پورے نہیں ہوئے۔ جبکہ میں فوراً سے بولا، بے شک میرے سال پورے نہیں ہوئے، مگر میں نے جتنی محنت کی ہے اور جتنے کیسز میں اب تک جیت چکا ہوں، اس سے تو صاف ظاہر ہے کہ مجھے سپریم کورٹ یا ہائی کورٹ تک جانے کی اجازت دی جائے، اور یہ کام کسی کی سفارش سے ہی ہو سکتا ہے۔ میں امید کروں گا تم میرا ساتھ دو گے، بدلے میں تمہیں جیتنے کے مواقع دوں گا، کیونکہ یاد رکھنا، اگر میرے سامنے آؤ گے تو صرف اور صرف زمین بوس ہوں گے۔ اب تمہارے ہاتھ میں ہے، جیت چاہیے یا پھر ہار۔ یہ کہہ کر میں اپنی جگہ پر واپس بیٹھ گیا تھا۔ جبکہ
مخالف پارٹی کا وکیل سر ہاں میں ہلا کر کمرے سے چلا گیا تھا۔ اس کے جاتے ہی سکندر بولا، یقین نہیں آ رہا تم اتنی گہری چال بھی چل سکتے ہو۔ تم ہائی کورٹ کے لیے تو اہل ہو کیونکہ تمہارے 2 سال پورے ہو چکے ہیں، لیکن سپریم کورٹ کا تم سوچ بھی کیسے سکتے ہو؟ ابھی تمہیں وکالت میں آئے 10 سال بھی نہیں ہوئے، صرف اور صرف 6 سال ہوئے ہیں۔ میں نے سر نفی میں ہلا دیا تھا اور اس کو دیکھتے ہوئے بولا، 6 سال 5 مہینے 13 دن۔ میں نے ایک ایک وقت سپریم کورٹ میں کھڑے ہونے کے لیے کاؤنٹ کیا ہے۔ 2 سال میرے پورے ہو گئے ہیں، مگر مجھے ایک عام وکیل کی طرح ہی رہنا پڑ رہا ہے، کیونکہ آگے سفارش چلتی ہے اور میرے پاس کوئی سفارش نہیں ہے۔ اس لیے اب میں ایسے ہی قدم اٹھاؤں گا۔ جتنی بھی ہم ایمانداری سے کام کاج کر لیں، یہ ملک کرپٹ ہے، یہاں پر صرف اور صرف پیسہ چلتا ہے، اور میں اپنا پیسہ کسی قیمت پر ضائع نہیں کروں گا۔ اسی طرح فیور لے کر آگے بڑھوں گا اور تم اپنے کام سے کام رکھو، ورنہ تمہاری بھی شکایت کر سکتا ہوں۔ اب جاؤ یہاں سے۔ جبکہ سکندر اپنی جگہ سے کھڑا ہوا تھا اور مجھے دیکھتے ہوئے بولا، تم بہت تیز آدمی ہو، تمہارا کچھ نہیں ہو سکتا، مگر یاد رکھنا ایک وقت آئے گا تمہیں تمہاری تمام غلطیوں کی سزا ملے گی۔ تم کہہ رہے ہو کہ تم ایمانداری سے لڑتے ہو، مگر ہم سب کو پتہ ہے تم نے کس طرح سے جج کو خریدا ہوتا ہے اور کس طرح تم تمام گواہوں کو بھگا دیتے ہو۔ تمہارا جیسا انسان اس پوری دنیا میں نہیں ہے۔ جبکہ میں نے ہاتھ ہوا میں ہلایا تھا، فضول باتیں سننا میں پسند ہی نہیں کرتا تھا۔ میں نے پڑھائی بہت مشکل سے پوری کی تھی، میری ماں نے سلائی کر کے میری فیسیں ادا کی تھیں۔ میرا باپ دہاڑی دار مزدور تھا جو روز کا کماتا تھا اور روز کا کھاتا تھا، مگر اس کے باوجود اس نے مجھے پڑھایا لکھایا، ایک اعلیٰ مقام دلایا تھا۔ تو اب مجھ پر بھی لازم تھا کہ انہیں ایک عیاشی بھری زندگی دوں، اور ان سب چیزوں کے لیے مجھے ایک بہت بڑا عہدہ چاہیے تھا۔ بے شک میں نے اتنے کم وقت میں کافی پیسہ کما لیا تھا، لیکن میں ہمیشہ بڑی چھلانگ لگانے کا عادی تھا۔ میں نے فائل کو مکمل کیا تھا اور اسے ایک طرف رکھ کر اب اپنی جگہ سے کھڑا ہو گیا تھا۔ ارادہ گھر جانے کا تھا، مگر مجھے معلوم ہی نہیں تھا کہ آج میری زندگی میں کس طرح کا بدلاؤ آنے والا ہے۔ میں بھی اپنے آفس سے باہر ہی نکلا آیا جب اچانک میرا موبائل فون بج اٹھا۔ موبائل فون نکال کر دیکھا تو سامنے جج کاشف صاحب کی کال آ رہی تھی۔ میرے ماتھے پر بل پڑے۔ یہ وہی جج تھا جسے میں نے خریدنے کی کوشش کی تھی، مگر اس آدمی نے میری ایک بات نہیں سنی تھی، بلکہ مجھ پر الگ ہی الزامات لگا کر اپنے گھر سے نکال دیا تھا۔ دل تو چاہ رہا تھا کہ نمبر بلاک کر دوں، مگر نہ چاہتے ہوئے بھی مجھے فون ریسیو کرنا ہی تھا۔ میں نے کال ریسیو کی تو اگلی طرف سے ان کی التجائی آواز گونجی تھی، آپ ایڈوکیٹ سلیمان بات کر رہے ہیں؟ میں نے آنکھیں گھما کر جواب دیا، ہاں ہاں میں وہی بات کر رہا ہوں۔ جب میرے نمبر پر کال کی ہے تو میرے علاوہ کون بات کر سکتا ہے؟ میں نے جان بوجھ کر انہیں الٹا جواب دیا تھا، جبکہ وہ فوراً سے بولے، مجھے آپ سے ملاقات کرنی ہے، کیا آپ میرے گھر آ سکتے ہیں؟ آنکھوں کے سامنے کچھ دنوں پہلے کا ایک منظر لہرا گیا تھا، کس طرح میں ان کے سامنے بیٹھا منت سماجت کر رہا تھا، ان کو سمجھا رہا تھا کہ اگر ہم نے اس کیس کی سنوائی جلدی رکھ لی تو یہ معاملہ جلد سے جلد نپٹ سکتا ہے۔ مگر یہ جج صاحب مجھے تاریخ دینے پر رضامند ہی نہ تھے، کیونکہ مجھے معلوم تھا کہ مخالف پارٹی کافی تگڑی ہے، پیسے کھلانے کی بھی کوشش کی ہوگی، مگر یہ آدمی ماننے کو تیار نہ تھا اور ذلیل و رسوا کر کے مجھے اپنے گھر سے نکالا تھا کہ اگر تم 5 منٹ کے اندر اندر میرے گھر سے نہیں گئے تو میں تمہارے خلاف رپورٹ درج کروا دوں گا کہ مخالف پارٹی کا وکیل جج کو خریدنے کے لیے اس کے گھر پر آ گیا ہے۔ میں نے گہری سانس لی تھی اور ٹکا سا جواب دیا تھا، معذرت میں آپ کے گھر نہیں آ سکتا، کیونکہ میرا ایک کیس چل رہا ہے
اگر میں آپ کے گھر آؤں گا تو لوگوں کو یہی لگے گا کہ میں آپ کو خریدنے پہنچ گیا ہوں، اور خیر سے آپ مجھ سے کیوں ملنا چاہتے ہیں؟ اب آپ کو اپنی عزت گرنے کا کوئی افسوس نہیں ہوگا۔ جبکہ وہ فوراً سے بولے، دیکھو فائدہ تمہارا بھی ہے، ایک دفعہ مجھ سے ملاقات کر لو، میں تمہارے دن بدل دوں گا، تمہاری قسمت کے دروازے کھل جائیں گے، صرف ایک دفعہ آ جاؤ۔ اب لمحہ بھر کے لیے میں خاموش ہوا تھا۔ بلا فضول میں کسی سے بھی اپنی بات خراب نہیں کرتا تھا۔ سکندر سے بھی اگر میں الجھتا تھا تو لازمی اگلا لمحہ اس کے ساتھ خوشگوار گزارتا تھا کہ کب کس کا کام پڑ جائے کچھ پتہ نہیں ہوتا۔ میں فوراً سے بولا، کہاں پر آنا ہوگا؟ میری بات سن کر چند لمحے خاموشی چھائی رہی تھی۔ ایسا لگتا تھا جیسے جج صاحب کسی سے بات کر رہے ہوں۔ چند لمحے کے بعد انہوں نے مجھے ایک ایڈریس سینڈ کر دیا تھا اور بولے، جو ایڈریس میں نے تمہیں بھیجا ہے یہاں پر آ جاؤ۔ دوپہر میٹنگ 3 بجے رکھی ہے اور تمہیں تو اچھا خاصا معاوضہ مل جائے گا۔ جبکہ میں نے جی بول کر فون کاٹ چکا تھا۔ لمحے بھر کے لیے مجھے حیرانگی ہوئی تھی کہ یہ آدمی میرے ساتھ اتنے اچھے طریقے سے برتاؤ کیوں کر رہا ہے، ورنہ یہ شخص میری شکل دیکھنے کو بھی تیار نہیں تھا۔ فی الحال میں نے اپنا سر جھٹک دیا تھا کیونکہ ارادہ گھر جانے کا تھا۔ گاڑی نکال کر میں سیدھا اپنے گھر کے لیے روانہ ہو گیا تھا۔ ایک مختصر مسافت طے کر کے میں اپنے گھر پہنچا تو لمحہ بھر کے لیے میرے چہرے پر مسکراہٹ بکھر گئی تھی۔ کچھ سالوں پہلے میں کچے مکان میں رہتا تھا۔ بارش کے وقت گھر میں پانی ٹپکتا تھا۔ اکثر گلی میں پانی بھرنے کی بجائے میرے گھر میں بھر جایا کرتا تھا۔ صبح کے وقت اگر ہم ناشتہ کر لیں تو دوپہر کا ناشتہ ہمیں گل کرنا پڑتا تھا، کیونکہ پھر رات کے لیے کچھ نہیں ہوتا تھا۔ وہ وقت یاد کر کے اور آج اپنا گھر دیکھ کر میرا دل خوشی سے جھوم اٹھا تھا۔ میں اپنا سر جھٹک کر اندر کی طرف بڑھا تو مجھے میری ماں کی گونجتی ہوئی آواز سنائی دی جو ملازموں پر بھڑک رہی تھی۔ وہ وقت بھی آج مجھے یاد تھا جب میری اماں سلائی کے کپڑے غلط سی دیتی تو عورتیں کھڑے کھڑے انہیں ذلیل و رسوا کر کے چلی جاتی تھی، اور آج اماں سب کو جوتے کی نوک پر رکھتی تھی۔ میں سیدھا کچن میں آ گیا تھا۔ وہ ملازموں کو جھڑکیاں دے رہی تھیں۔ میں نے مسکرا کر انہیں پیچھے سے گلے سے لگا لیا تھا۔ میری موجودگی محسوس کر کے انہوں نے پیار سے میرے گال پر ہاتھ رکھا تھا اور مجھے دیکھتے ہوئے بولے، آ گیا میرا شہزادہ، کب سے تمہارا انتظار کر رہی ہوں۔ تمہاری پسند کا ناشتہ تیار کروایا تھا مگر تم بھوکے پیٹ چلے گئے، اور اب بیٹھو، میں تمہیں اپنے ہاتھوں سے دوپہر کا کھانا کھلاؤں گی۔ ہم جب غریب تھے میری ماں تب بھی مجھ سے ایسے ہی لاڈ پیار کرتی تھی۔ آج ہم امیر تھے مگر ان کا انداز بالکل نہیں بدلا تھا۔ ہاں، ابا جان کافی بدظن رہنے لگ گئے تھے۔ ان کا کہنا تھا، یہ سب حرام کی کمائی ہے، کوئی کتنا بھی بڑا وکیل بن جائے اتنے کم وقت میں اتنی ترقی نہیں کر پاتا۔ تم کچھ نہ کچھ غلط کام کرتے ہو، مگر میں ان کی باتوں کو زیادہ سر پر سوار نہیں کرتا تھا۔ میں اماں کے ساتھ ڈائننگ ٹیبل پر آ گیا تھا۔ ملازمین فوراً بھاگ کر کھانا لگانے لگ گئے تھے، کیونکہ سب کو معلوم تھا اگر ذرا برابر دیر ہو گئی تو میں نوکری سے نکال دوں گا، ذرا بھی رحم نہیں کھاؤں گا۔ چند لمحے کے بعد میری اماں میرے منہ میں نوالے ڈالتے ہوئے تاکید کر رہی تھی، تم کافی کمزور لگنے لگے ہو، اپنا خیال ہی نہیں کرتے، اتنا روپیہ پیسہ کماتے ہو، کچھ دودھ وغیرہ پی لیا کرو، ہر وقت کسی نہ کسی کیس میں الجھے رہتے ہو، اگر تمہیں کچھ ہو گیا تو ہمارا کیا ہوگا؟ کم از کم اپنی صحت پر دھیان دو۔ اماں کی بات سن کر میں دھیما سا مسکرا دیا تھا اور ان کو دیکھتے ہوئے بولا، میرا خیال رکھنے کے لیے میری ماں موجود ہے، مجھے پتہ ہے آپ مجھے کبھی بھی کمزور نہیں ہونے دیں گی، اور ابھی بھی میری صحت اچھی خاصی ہے، اس لیے فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میری بات سن کر اماں فوراً سے بولی، اچھا، میں تمہارے لیے کچھ سوچ رہی تھی، خیر سے اب تم پورے 32 سال کے ہو چکے ہو، تمہیں اب شادی کر لینی چاہیے۔ میری نظر میں کچھ لڑکیاں ہیں، اگر تم کہو تو میں تصویر دکھاؤں؟
جبکہ میں گہرا مسکرایا تھا اور سر نفی میں ہلاتے ہوئے بولا، ابھی مجھے شادی نہیں کرنی، جب کرنی ہوگی تو آپ کو بتا دوں گا یا پھر کسی لڑکی سے ملوا دوں گا۔ اب کسی بھی اجنبی سے شادی کر لینا یہ مسئلے کا حل نہیں ہوتا۔ جبکہ وہ فوراً سے بولی، ہاں ہاں، جب ہم مر جائیں گے تب تم شادی کرنا، تمہیں تو خیال ہی نہیں ہے تمہارے بچے ہوں، ہم ان کے ساتھ کھیلیں کودیں، تمہارے ابا جان جو ہر وقت تم سے خفا خفا رہتے ہیں تمہاری اولاد کو دیکھتے ہی کھل جائیں گے، تم سے تمام ناراضگیاں ختم کر دیں گے، خدا کے لیے شادی کے لیے مان جاؤ۔ میرے پاس 3 لڑکیاں ہیں اور تینوں ہی اعلیٰ خاندان کی ہیں اور اعلیٰ کردار کی مالک ہیں۔ جبکہ میں ان کی بات سن کر بولا، یقیناً آپ نے یہ لڑکیاں اپنی پارٹی وغیرہ میں دیکھی ہوں گی۔ میری ماں نے سر نفی میں ہلایا تھا اور مجھے دیکھتے ہوئے بولی، نہیں نہیں، امیر گھرانوں کی لڑکیاں نہیں لاؤں گی تو صرف اور صرف اپنے محلے کی لڑکیاں یا پھر کسی دوسرے غریب گھر کی بیٹی جو کم از کم تمہارے ساتھ سنبھل کر چلے گی، دب کر چلے گی، جس نوعیت کا تمہارا کام کاج ہے۔ اگر ہم نے کوئی اونچے گھرانے کی لڑکی تلاش کر لی تو یاد رکھنا تمہارے لیے کام بہت مشکل ہو جائے گا، وہ ہر چیز میں نکتہ چینی کرے گی اور تمہاری اولاد کو تربیت بھی ایسے ہی دے گی کہ تمہاری اولاد تم سے ہی مخالفت کرے گی۔ اس لیے میں چاہتی ہوں کہ کوئی ایسی گھریلو لڑکی لاؤں جو تمہیں سمجھے، تمہارے گھر کو جنت بنائے اور تمہارے بچوں کی پرورش کرے۔ میری بات سمجھ رہے ہو؟ اماں جان کی بات کئی حد تک بالکل درست تھی۔ واقعی اگر کوئی پڑھی لکھی لڑکی میری زندگی میں شامل ہو جاتی تو بلا فضول میرے کام میں آڑے لگاتی۔ میں اکثر الٹے سیدھے ہر کیس ہینڈل کرتا تھا اور اپنے طریقے سے انہیں جیت بھی لیتا تھا، لیکن اگر کوئی پڑھی لکھی لڑکی آ گئی تو وہ میرے ہر کیس میں دخل اندازی کرے گی، اسے ہر چھوٹی بات کا علم ہوگا۔ لیکن اگر کوئی جاہل لڑکی میری زندگی میں شامل ہوئی تو اسے صرف اور صرف میری ذات سے، میرے گھر سے، میرے ماں باپ اور میرے بچوں سے سروکار ہوگا۔ میں نے سر ہاں میں ہلایا تھا اور ان کو دیکھتے ہوئے بولا، ٹھیک ہے، آپ مجھے تینوں لڑکیاں کی شام میں تصویریں دکھا دیں، اگر مجھے کوئی لڑکی پسند آ گئی تو ٹھیک، ورنہ آپ کوئی اور دیکھ لینا۔ آپ کی بات کئی حد تک درست ہے، مجھے سمجھ بھی آ رہی ہے کہ امیر گھر کی لڑکی میرے ساتھ نہیں جچ پائے گی۔ میری بات سن کر اماں نے میرا کندھا تھپ تھپایا تھا اور مجھے کھانا کھلاتے ہوئے بولی، تم میرے سب سے وفادار بیٹے ہو، مجھے فخر ہوتا ہے کہ ہم نے جو تم پر اپنا آپ نچھاور کر دیا، تم نے ہماری محنت کو برباد نہیں کیا، بلکہ آج بھی تم ہمیں سر پر بٹھاتے ہو۔ ان کی بات سن کر میں گہرا مسکرا دیا تھا۔ میں واقعی اتنا بے غرض انسان نہ تھا کہ جس انسان نے میرے لیے اپنا آپ ختم کر دیا میں اسے بھول جاؤں۔ ابا مجھ سے ہر وقت جھگڑا کرتے تھے، کسی نہ کسی بات کو لے کر کوئی نہ کوئی مسئلہ ضرور کھڑا کر دیتے تھے، لیکن میں پھر بھی انہیں نہیں چھوڑتا تھا، ان کے لیے ہر ایک چیز کیا کرتا، ان کی آسائش کا انتظام پہلے کر دیتا، ان کی دوائیاں، ان کا سکون بالکل بھی برباد نہیں کرتا تھا۔ مگر کہتے ہیں نا، باپ کو اپنی اولاد سے کوئی نہ کوئی مسئلہ ضرور ہوتا ہے، وہ اپنی اولاد کو ہمیشہ پرفیکٹ دیکھنا چاہتے ہیں، مگر اب ہر انسان پرفیکٹ ہو جائے ایسا کہاں ممکن ہے۔ کھانا وغیرہ کھا کر میں اب اپنے کمرے کی طرف بڑھا تھا، ارادہ فریش ہو کر کاشف صاحب کے گھر جانے کا تھا، کیونکہ یہ ایڈریس ان کے دوسرے گھر کا تھا جہاں پر اکثر وہ اپنی دوسری بیوی کے ساتھ پائے جاتے تھے۔ میرا ان سے کوئی زیادہ رابطہ تو نہیں رہتا تھا، لیکن میں ہر ایک کی خبر رکھتا تھا کہ کب کس کے موقع پر مجھے ان کی کمزوری پکڑنی پڑ جائے۔ میں نے اپنا سب سے مہنگا ڈریس نکال کر زیب تن کر لیا اور پرفیوم وغیرہ اچھی طرح خود پر چھڑک کر باہر آ گیا تھا۔ ابھی میں سیڑھیاں عبور کر کے پورچ کی طرف جاتا جب اچانک میرے بابا جان میرے سامنے آ گئے تھے۔ میں نے انہیں سلام ہی کیا تھا جب وہ اچانک غصے سے بولے، تم آج کا کیس ہار گئے، تمہارے دوست سکندر نے مجھے بتایا ہے
جبکہ میں نے ضبط سے مٹھیاں بھینچ لی تھیں۔ یہ سکندر بلا وجہ میرے معاملات میں دخل اندازی کر رہا تھا۔ جب مجھے اب زہر لگنے لگ گئی تھی، میں دل ہی دل میں ارادہ باندھ چکا تھا کہ اس کا اب گیم بجانا پڑے گا۔ جب تک اس کی عقل ٹھکانے نہیں لگائی، یہ بلا مقصد میرے کام میں ٹانگ اڑاتا ہی رہے گا۔ میرے بابا جان مجھے دیکھتے ہوئے بولے، تمہیں اس مقام تک پہنچانے کے لیے میں نے اپنا آپ ختم کر دیا اور تم کیس ہار کر آ گئے، اپنی اور ہماری ناک کٹوا رہے ہو۔ جبکہ میں ان کو دیکھتے ہوئے بولا، بدلے میں ایک بہت بڑا فیور لے رہا ہوں، آپ پریشان نہ ہوں، کوئی بھی کام میں بلا مقصد نہیں کرتا، بہت جلد آپ کو ایک خوشخبری ملنے والی ہے۔ میری باتیں سن کر بابا جان فوراً سے بولے، خوشخبری ہی دینا، کیونکہ جو تمہارے کرتوت ہیں، مجھے وہ دن دور نہیں لگ رہا جب ہم تمہاری وجہ سے جیل کے اندر ہوں گے۔ ان کی بات سن کر میں کہکا لگا کر ہنسا تھا اور ان کو دیکھتے ہوئے بولا، یہ آپ کی بھول ہے، میں اپنی زندگی میں آپ کو کبھی بھی سلاخوں کے پیچھے نہیں جانے دوں گا۔ مر جاؤں گا لیکن ایسا وقت نہیں آئے گا۔ اور رہی دوسروں لوگوں کی باتیں، ان پر آپ زیادہ دھیان نہیں دیا کریں۔ جس طرح کے مقام پر آپ کا بیٹا پہنچ چکا ہے، اس مقام پر پہنچنے کے لیے میں نے اپنے بہت سارے دشمن بنا لیے ہیں۔ بہتر ہوگا کہ آپ ان سب سے فاصلہ رکھیں، اور خاص کر اس سکندر سے۔ بلا مقصد یہ مجھ سے جلتا رہتا ہے، اس کا تو دماغ اب میں درست کر کے رہوں گا۔ میری بات سن کر میرے بابا جان نے سر نفی میں ہلا دیا تھا اور مجھے دیکھتے ہوئے بولے، بالکل بھی نہیں، سکندر کی 2 چھوٹی چھوٹی بیٹیاں ہیں، تم اسے بالکل بھی پریشان نہیں کرو گے۔ میں ہی اسے فون کر کے تمہارے بارے میں معلومات لیتا رہتا ہوں۔ جبکہ میں نے سر جھٹکا تھا اور خاموشی سے باہر نکل گیا تھا۔ ابا جان کی بھی عجیب سوچ تھی، بیٹا بڑا ہو چکا تھا، 32 سال کا ہو چکا تھا، مگر آج بھی وہ اپنے 15 سال پرانا بیٹا ہی سمجھتے تھے، جو ان کا ہاتھ پکڑ تک مسجد تک جاتا تھا۔ اب میں وہ بن گیا تھا جو ان کا ہاتھ پکڑ کر انہیں لے جا سکتا تھا۔ فی الحال میں نے زیادہ دھیان نہیں دیا تھا۔ سکندر میرے لیے ایک معمولی سکہ تھا، جسے میں زیادہ سر پر سوار نہیں کرتا تھا، مگر میں جانتا ہی نہیں تھا کہ یہی معمولی سے کام مجھے کس طرح زمین بوس کرنے والا ہے۔ ایک لمبی مسافت طے کر کے میں سیدھا کاشف صاحب کے گھر پہنچ گیا تھا۔ گاڑی بلڈنگ کے نیچے کھڑی کر کے سیدھا میں ان کے فلور کی طرف بڑھا تھا۔ ابھی میں لفٹ میں داخل ہی ہوا تھا جب اچانک میرا موبائل فون بجنے لگ گیا تھا۔ میں نے موبائل فون نکال کر دیکھا تو ایک انجان نمبر جگمگا رہا تھا۔ کچھ سوچ کر میں نے فون ریسیو کر لیا تھا۔ ابھی میں کچھ کہتا اس سے پہلے ہی اگلی طرف سے ایک آواز گونجی تھی، بہتر ہوگا کاشف صاحب کے گھر جانے سے پہلے ہی لوٹ جاؤ، اگر تم وہاں چلے گئے تم کبھی بھی خود کو نہیں بچا پاؤ گے، کیونکہ جو تم نے کارنامے سر انجام دیے ہیں ان کی تمام فہرست میرے پاس موجود ہے، خاص کر عثمانیہ صاحب کے کیس کی۔ میرے ہاتھ پاؤں لرز گئے تھے۔ میں نے فوراً ہیلو ہیلو کہا تھا، مگر دوسری طرف سے فون کاٹ دیا گیا تھا۔ یہ شخص کون تھا؟ اسے کیسے پتہ تھا عثمانیہ کیس کا؟ میری جان حلق میں اٹک گئی تھی، ماتھے سے پسینہ بہنے لگ گیا تھا۔ ایسا لگتا تھا جیسے کسی نے میرا سانس روک دیا ہو۔ فلور آ گیا تھا، میں اب لفٹ سے باہر آ چکا تھا، لیکن مجھے کچھ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ میں اندر جاؤں یا نہیں۔ عثمانیہ کیس کا باہر آنا مطلب میرے لیے موت کے برابر تھا۔ کافی دیر تک میں لفٹ کے پاس ہی کھڑا رہا، مگر اب میرا موبائل فون بجنے لگا تھا اور ساتھ ہی ساتھ میسیجز بھی آنے لگ گئے تھے۔ میں نے موبائل فون کی طرف نظر دلائی تو کاشف صاحب بھی مجھے جلدی جلدی پہنچنے کا بول رہے تھے۔ میرے ماتھے کا پسینہ سوکھنے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ آخر یہ شخص کون تھا جس نے مجھے فون کر کے اس طرح سے کہا تھا؟ کیا کاشف صاحب کو کوئی بہت بڑی بات کرنی تھی؟ کوئی سوچ کر میں نے اس نمبر کو اپنے اسسٹنٹ کو سینڈ کر دیا تاکہ وہ اس نمبر کے ذریعے اس انسان کی معلومات نکال سکے، اور میں اب خود کو سنبھال کر کاشف صاحب کے گھر کی طرف بڑھ گیا تھا۔
بلا مقصد پریشان ہونا مجھے اچھا نہیں لگتا تھا۔ ان کے دروازے پر پہنچ کر میں نے ایک دفعہ گھنٹی بجائی تھی اور اگلی دفعہ دروازہ کھول دیا گیا تھا۔ سامنے ملازمہ کھڑی ہوئی تھی، مجھے دیکھتے ہی اس نے سلام کیا تھا، جبکہ میں سر ہاں میں ہلا کر خاموشی سے ڈرائنگ روم کی طرف بڑھ گیا تھا۔ وہ فلیٹ نہیں بلکہ ایک محل تھا جسے بہت ہی خوبصورت طریقے سے بنایا گیا تھا۔ میں ڈرائنگ روم میں داخل ہوا تو اگلا لمحہ میرے لیے جھٹکے کی معنی تھا۔ مجھے اب سمجھ آ گیا تھا کہ مجھے یہاں پر کیوں بلایا گیا ہے۔ میں نے سلام کیا اور اپنی جگہ سنبھال لی، جبکہ کاشف صاحب باقاعدہ کھڑے ہو کر مجھ سے ملے تھے اور سامنے ہی سیاست دان شوکت صاحب بیٹھے ہوئے تھے اور ان کا بیٹا حنظلہ سر جھکائے بیٹھا ہوا تھا۔ کاشف صاحب مجھے دیکھتے ہوئے بولے، ہم سب آپ کا ہی انتظار کر رہے تھے۔ کافی دیر سے میں آپ کو فون کال کر رہا ہوں، لیکن آپ نے کسی ایک فون کال کا بھی جواب نہیں دیا۔ جبکہ میں سر نفی میں ہلاتے ہوئے بولا، ہاں میں لفٹ کے پاس ہی گیا تھا، اس لیے کال ریسیو نہیں کی۔ خیر آپ مجھے بتائیں مجھے کیوں بلایا ہے؟ بات کی نوعیت میں اچھی طرح سے جانتا تھا، کیونکہ میں کسی بھی چیز سے غافل نہیں رہتا تھا۔ ہر ایک چیز پر میرا خاصا دھیان ہوتا تھا۔ کاشف صاحب مجھے دیکھتے ہوئے بولے، آپ شوکت صاحب کو تو جانتے ہی ہوں گے، ہمارے سب سے بہترین سیاستدان ہیں۔ جبکہ میں گہرا مسکرا دیا تھا اور سر نفی میں ہلاتے ہوئے بولا، بہترین کا تو نہیں معلوم، لیکن اتنا ضرور پتہ ہے کہ ان کے بیٹے حنظلہ پر ایک لیڈی ٹیچر کا کیس چل رہا ہے، اور بہت افسوس کی بات ہے کہ آپ کا بیٹا صرف اور صرف 20 سال کا ہے اور ایسی حرکت کر گیا۔ امید نہ تھی کہ آپ جیسے لیڈر کا بیٹا یہ کام بھی کر سکتا ہے۔ جبکہ شوکت صاحب فوراً سے بولے، دیکھیں مجھے آپ کی مدد کی بہت ضرورت ہے۔ وہ مزید کچھ کہتے اس سے پہلے ہی میں اپنی ٹانگ درست کرتے ہوئے بولا، معذرت لیکن میں آپ کی مدد نہیں کر سکتا۔ میں سمجھ گیا ہوں کہ آپ نے مجھے یہاں پر کیوں بلایا ہے۔ ہر ایک وکیل کو اپنی عزت بہت پیاری ہوتی ہے۔ اگر میں آپ کے بیٹے کا کیس لوں گا تو میری عزت داؤ پر لگ جائے گی، کیونکہ آپ کے بیٹے کا کیس کمزور ہے اور اس ٹیچر کا کیس بہت مضبوط ہے۔ اس لڑکی کی آبرو ریزی ہوئی ہے، تمام میڈیکل رپورٹس آپ کے بیٹے کے خلاف ہیں، تمام شواہد ان کے پاس موجود ہیں، سی سی ٹی وی فوٹیج، اس کے علاوہ کچھ اسٹوڈنٹ بھی گواہی دینے کو تیار کھڑے ہوئے ہیں، اور حتیٰ کہ کچھ ٹیچرز بھی اس بات کی گواہی دینے کو تیار ہیں کہ آپ کے بیٹے نے ان لیڈی ٹیچر کی آبرو ریزی کی ہے۔ بے شک میں منظر پر نہیں آتا، لیکن میں ہر ایک چیز کی خبر رکھتا ہوں۔ معذرت، آپ کا کیس بہت کمزور ہے، میں ایسے کیس کبھی بھی نہیں لیتا۔ میری بھی عزت کا سوال ہے۔ آپ کا بیٹا اندر لازمی جائے گا، اور مجھے تو حیرانگی ہے حنظلہ باہر کیسے ہے، اسے تو پولیس کسٹڈی میں ہونا چاہیے تھا۔ میں مزید کچھ کہتا اس سے پہلے ہی شوکت صاحب بولے تھے، تم بدلے میں جتنا پیسہ چاہتے ہو میں دے دوں گا، بس کسی طرح بھی اس لیڈی ٹیچر کو غلط ٹھہرا کر میرے بیٹے کو صحیح ٹھہرا دو۔ اس کا پورا کیریئر تباہ و برباد ہو جائے گا اگر یہ حوالات کے اندر چلا گیا۔ ابھی اس کی عمر ہی کیا ہے، جوانی کے جوش میں اس نے یہ کام کر دیا، لیکن یہ اپنے کیے پر بے حد شرمندہ ہے۔ ہم نے اس لیڈی ٹیچر کو معاوضہ دینے کی کوشش کی ہے، تمام اسٹوڈنٹس کا منہ بند کروا دیا ہے۔ کوئی فیمیل ٹیچر یا میل ٹیچر میرے بیٹے کے خلاف گواہی نہیں دے گا۔ پورا عملہ میرے ہاتھوں میں ہے، صرف اور صرف اب ایک تکڑے وکیل کی ضرورت ہے، جو آپ کے علاوہ میری نظر میں اور کوئی بھی نہیں ہے۔ میں صرف اور صرف آپ کی ذات پر بھروسہ کر سکتا ہوں۔ جبکہ میں سر نفی میں ہلاتے ہوئے بولا، دیکھیں شوکت صاحب، میں نے آپ کو زیادہ نہیں جانتا، لیکن میں اتنا آپ کو بتا دوں کہ میں اس کیس کو نہیں لیتا، ایسے کیسز جس میں میری پارٹی اتنی کمزور ہو۔ میں مزید کچھ کہتا اس سے پہلے ہی شوکت صاحب بولے، میں آپ کو پورے 5 کروڑ اس کیس کے دوں گا، اور اس کے علاوہ مجھے معلوم ہوا ہے کہ آپ عہدہ اپنا بڑھانا چاہتے ہیں۔
آپ سپریم کورٹ تک جانا چاہتے ہیں تو میں آپ کو وہاں کا وکیل بنا دوں گا، یہ میرا وعدہ ہے۔ اگر آپ کو کوئی یقین نہیں تو ہم کسی کانٹریکٹ پر سائن کر لیتے ہیں۔ 3 کروڑ میں آپ کو ابھی دے دوں گا اور 2 کروڑ کیس جیتنے کے بعد دے دوں گا۔ اب آپ کے ہاتھ میں ہے کہ آپ کیا چاہتے ہیں۔ ان کی بات سن کر میں چند لمحے کے لیے بالکل خاموش سا ہو گیا۔ 5 کروڑ ایک بہت بڑی رقم ہوتی ہے، ایک بہت بڑی چھلانگ، اور اس کے بعد جو عہدہ میں چاہ رہا تھا وہ مجھے ہاتھوں ہاتھ دیا جا رہا تھا۔ چھوٹے چھوٹے وکیلوں کی مجھے بالکل بھی ضرورت نہیں تھی۔ اگر سیاستدان میری سفارش کر دیتا تو سب کچھ میرے ہاتھ میں ہوتا۔ چند لمحے تک میں خاموشی سے اس بارے میں سوچتا رہتا تھا، اور پھر میں نے سر ہاں میں ہلا دیا اور ان کو دیکھتے بولا منظور ہے، لیکن میری کچھ شرطیں ہوں گی۔ مجھے مکمل تحفظ دیا جائے گا اور آپ لوگ وہ کریں گے جو میں کہوں گا۔ بولیں منظور ہے؟ لالچ مجھ پر غالب آ گئی تھی، حالانکہ میں ان دونوں باپ بیٹے کو دیکھتے ہی طے کر چکا تھا کہ میں ان کا کیس نہیں لوں گا، مگر کہتے ہیں نا، جب انسان کی مت ماری جائے تو اسے کچھ بھی سمجھ میں نہیں آتا کہ وہ کیا کر رہا ہے۔ میں نے بیٹھے بٹھائے کلہاڑی اپنے پاؤں پر مال لی تھی، فوراً ہی کانٹریکٹ بنانا شروع کر دیا تھا، جس پر میں تمام شرائط، پیسوں کی رقم اور ان کے وعدے لکھے جا رہے تھے۔ اگر وہ لوگ آخری موقع پر مکر گئے اور مجھے یہ سب نہیں دیا تو میں ان کے بیٹے کے خلاف گواہی دے کر ان کا تمام سچ بتا کر ان کے بیٹے کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے پولیس کی حراست میں دے سکتا تھا۔ اس لیے میں مطمئن ہو گیا تھا۔ ایگریمنٹ بن جانے کے بعد جب میں اس پر سائن کرنے لگا تب اچانک میرے دل و دماغ میں وہی آواز گونجی تھی کہ کاشف صاحب کے گھر نہیں جاؤ ورنہ عثمانیہ کیس سامنے آ جائے گا۔ ایک لمحے کے لیے میرا ہاتھ لرز گیا تھا، مگر میں اپنا سر جھٹک کر سگنیچر کر چکا تھا۔ 5 لاکھ کروڑ جیسی رقم میں نے کسی قیمت پر گنوانا نہ چاہتا تھا۔ ان کے ساتھ تمام معاملات طے کر کے اور حنظلہ سے اچھی معلومات لے کر میں گھر کی طرف نکل گیا تھا۔ ارادہ اب اس کیس پر کام کرنے کا تھا۔ مجھے اچھے سے اچھے دلائل کی تیاری کرنی تھی تاکہ کورٹ میں کھڑا میرا مخالف وکیل ویسے ہی ڈھہ جائے۔ جج ہمارے ہاتھوں میں تھا اور گواہ اور ہر ایک شے میرے پاس موجود تھی، میڈیکل رپورٹ، CCTV فوٹیج۔ اب صرف اور صرف مجھے اپنی کارکردگی دکھانی تھی۔ گھر پہنچ کر میں نے پیٹ بھر کر کھانا کھایا تھا، کیونکہ کل سے ہی میری بھاگ دوڑ شروع ہونے والی تھی۔ اماں نے آتے ساتھ ہی مجھے بتا دیا تھا کہ کل تمہیں لڑکی والے دیکھنے آ رہے ہیں، تم دوپہر کے وقت آ جاؤ۔ یہ بات مجھے بہت بری لگی تھی، مگر فی الوقت میں نے انہیں منع نہیں کیا تھا۔ میری اماں جان کی یہ چھوٹی چھوٹی خوشیاں میں ضائع نہیں کرنا چاہتا تھا۔ ماں باپ کے یہی ایمان ہوتے ہیں کہ اپنی اولاد کا صحرا وہ خود سجائیں، اور میں اپنے ماں باپ سے جتنی محبت کرتا تھا شاید ہی کوئی اتنا کرتا ہوگا۔ اگلی صبح کا سورج پوری آب و تاب سے روشن ہوا تھا، اور معمول کے مطابق ہی میرا پرانا کیس ابھی تک چل رہا تھا۔ میں نے بنا مخالف پارٹی کو جیتنے کا موقع دیے اسے ہرا دیا، حالانکہ ہماری ڈیل ہو چکی تھی کہ میں ان کا ہر کیس ہار جاؤں گا، کیونکہ فی الحال میں اس وکیل کو اپنی پوزیشن یہاں پر برقرار رکھنی تھی۔ مگر اب میرے پاس ایک بہت بڑا کیس تھا جس کی بدولت مجھے 5 کروڑ پر مل رہے تھے، اور ایک بہت بڑا عہدہ بھی۔ میں بلا وجہ کیس ہار کر اپنی بات خراب نہیں کرنا چاہتا تھا۔ وہ وکیل مجھے دیکھتا ہی رہ گیا تھا، مگر میں نے اتنے اسٹرانگ دلیل پیش کر ڈالی تھی کہ اس کی تمام دلیلیں بیکار چلی گئی تھی، تمام ثبوت بیکار چلے گئے تھے، اور میں ہمیشہ کی طرح فیصلہ میرے حق میں ہو گیا تھا۔ وقت کی رفتار نہ کبھی تھم پائی ہے اور نہ ہی کبھی تھم سکے گی۔ 2 دن کے بعد پہلی سنوائی کے لیے ہمیں کورٹ بلا لیا گیا۔ میرا دل کافی تیز دھڑک رہا تھا۔ مجھے صرف ایک چیز کا ڈر تھا، اگر عثمانیہ کیس کا کوئی بھی حصہ دنیا کے سامنے آیا تو میرا کام تمام ہو جائے گا، میں آگے پریکٹس نہیں کر پاؤں گا، میری محنت رائیگاں چلی جائے گی۔ لیکن میں اس کیس کو بھی ہار نہیں سکتا تھا۔
اس کی بدولت میں سپریم کورٹ تک جا سکتا تھا، مجھے 5 کروڑ مل سکتے تھے، اور ہو سکتا تھا اگر عثمانیہ کیس سامنے آتا ہے تو شوکت صاحب مجھے بچا لیں۔ پہلی سنوائی پر وہ لڑکی بھی آئی ہوئی تھی جس کی عزت کو پامال کیا گیا تھا۔ میری نظر جیسے ہی اس لڑکی پر گئی، کچھ دیر کے لیے میں کچھ بول ہی نہیں پایا تھا۔ وہ لیڈی ٹیچر کافی ینگ تھی، تقریباً 25 یا 26 سال کی۔ میرا دل اتنا تیزی سے دھڑکنے لگ گیا تھا کہ اتنی کم عمری میں اگر اس کے ساتھ یہ رویہ کیا گیا تو یہ ناانصافی تھی۔ اس لڑکے کو معافی نہیں ملنی چاہیے تھی، مگر میں مجبور تھا۔ میرے ہاتھ زنجیروں سے باندھ دیے گئے تھے، صرف اور صرف زبان کھلی ہوئی تھی، وہ بھی ان کے حق میں ہی کھلنی تھی، اس کے علاوہ اور میں کچھ بھی نہیں کر سکتا تھا۔ فوراً ہی دونوں کو کٹہرے میں کھڑا کر دیا گیا۔ اس لڑکی کا معصوم چہرہ نہ جانے کیوں میرے دل کو عجیب کیفیت میں مبتلا کر رہا تھا۔ میرا دل بار بار چاہ رہا تھا کہ میں اس کیس سے ہاتھ کھڑے کر دوں، حنزلہ کو گرفتار کرواؤں، اس کو سزا دلوا دوں، مگر میں کیا کرتا کہ اس کے باپ نے پیسوں کے ذریعے میرا منہ بند کر ڈالا تھا۔ کاشف صاحب نے سنوائی کا اعلان کیا۔ مخالف وکیل اب میرے کلائنٹ پر دیگر الزامات لگا رہا تھا، اس کو مجرم ٹھہرا رہا تھا، اور بھی عجیب قسم کے چارجز لگا کر پچھلے کیسز بھی اٹھا رہا تھا۔ اس کی دلیل ابھی مزید بڑھتی جب بھی میں نے فوراً آبجیکشن کہہ کر اپنا ہاتھ کھڑا کر دیا تھا۔ کاشف صاحب ہمارے ہاتھ میں تھے، اس لیے مجھے بولنے کی اجازت مل گئی تھی۔ میں اب پوری طرح سے میدان میں اتر چکا تھا اور اس ٹیچر کو دیکھتے ہوئے بولا، کہنے کو یہ ٹیچر صرف 26 سال کی ہیں، مگر ان کے چال چلن کچھ ٹھیک نہیں ہیں۔ اس عمر میں عموماً غریب گھر کی لڑکیاں شادی کر کے اپنے گھروں کی ہو جاتی ہیں، مگر یہ ابھی تک کنواری ہے۔ وجہ ان کا اوچھا پن ہے۔ یہ امیر لڑکوں سے تعلقات بنا لیتی ہیں اور پھر ان سے مزید پیسے مانگتی ہیں۔ میرے کلائنٹ کے ساتھ بھی ان کے تعلقات تھے جو ان کی اپنی ہی مرضی سے تھے، مگر جب میرے کلائنٹ نے ان سے قدم پیچھے لیے کہ آپ مجھ سے بڑی ہیں اور میری استاد ہیں، میں آپ کے ساتھ تعلق برقرار نہیں رکھ سکتا، تو انہوں نے میرے کلائنٹ پر الزامات کی بوچھار کر دی ہے کہ ان کی آبرو ریزی کی گئی۔ میں کچھ کہتا اس سے پہلے ہی مخالف وکیل فوراً ہی چلایا تھا، آبجیکشن یور آنر، مگر ان کا آبجیکشن رول اوور کر دیا گیا تھا۔ میں شکریہ بول کر مزید بولا، اور رہی سی سی ٹی وی فوٹیج کی بات، جس تاریخ کی یہ فوٹیج ہے، ان دونوں کی اس دن کافی بحث و مباحثہ ہوئی تھی، جس میں میرے کلائنٹ نے انہیں اچھی طرح سے سمجھا دیا تھا کہ میں آپ کے ساتھ اب مزید رشتہ آگے نہیں بڑھا سکتا، آپ عمر میں مجھ سے بڑی ہیں۔ اسی دن انہوں نے جان بوجھ کر ایک کیمرے کے سامنے زور زبردستی کروانے کی کوشش کی تھی۔ اگر آپ اس ویڈیو کو گہرائی سے دیکھیں تو آپ کو سمجھ آ جائے گا کہ میرا کلائنٹ ان سے ہاتھ چھڑا رہا ہے، مگر یہ زبردستی پکڑ کر اسے اپنی طرف کھینچ رہی ہیں تاکہ یہ وکٹم نظر آئیں اور میرا کلائنٹ مجرم۔ باقی آپ ان کے بینک اکاؤنٹ چیک کر سکتے ہیں، جس میں بڑی رقم بھی ٹرانسفر کی گئی ہے جو میرے کلائنٹ کی طرف سے ادا ہوئی ہے۔ کیا آپ میرا پیچھا چھوڑ دیں گے؟ میں نے جھوٹ سچ کافی دلیلیں پیش کر کے فی الحال اس فیمیل ٹیچر کی عزت کی دھجیاں اڑا ڈالی تھی۔ اس کا وکیل تل ملا رہا تھا، مگر جج صاحب اسے کچھ کہنے کی اجازت ہی نہیں دے رہے تھے۔ آخر دیتے بھی کیسے؟ شوکت صاحب نے جج، وکیل، گواہ ہر ایک کو خرید لیا تھا۔ بے شک جس کے پاس روپیہ پیسہ ہو وہ سب کر سکتا ہے۔ کہنے کو یہ فیصلہ آگے جانا چاہتا تھا، مگر جج نے فوراً ہی اعلان کر دیا تھا کہ شوکت صاحب ہمارے ایک بہترین لیڈر ہیں، ایک بہترین سیاستدان ہیں، اس لیے ان کے بیٹے کو پھنسایا گیا ہے۔ تمام شواہد، دلیل اور ثبوتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے عدالت اس نتیجے پر پہنچی ہے کہ ملزم حنزلہ شوکت کو عدالت باعزت بری کرتی ہے اور مس کشف کو 2 لاکھ جرمانہ ادا کرنے کی سزا سناتی ہے کہ انہوں نے ایک معزز شہری پر بلا وجہ الزام لگایا، ان کی ذات کی دھجیاں اڑائیں اور عدالت کا وقت بھی ضائع کیا۔
عدالت اب برخاست کی جاتی ہے۔ میں حیران تھا۔ مس کشف بولی، کیوں نہیں کچھ؟ بس خاموشی سے آنسو بہا کر وہ لڑکی کھڑی رہی۔ جج کے جاتے ہی اچانک ایک نسوانی آواز میرے عقب سے گونجی۔ میں نے پلٹ کر دیکھا تو وہاں ایک بوڑھی عورت اپنی جھولی پھیلائے کھڑی ہوئی تھی۔ اے وکیل، میں تجھے آج بد دعا دیتی ہوں، تو کہیں کا نہیں رہے گا، تجھے میری آہ لگے گی، تو نے میری بچے کی زندگی برباد کی، تو کہیں کا نہیں رہے گا، تیری بھی ایسی ہی بے عزتی ہوگی، تو انصاف مانگے گا لیکن تجھے انصاف نہیں ملے گا، یہ میری بد دعا ہے، تو تباہ ہو جائے گا۔ یہ کہتے ہی وہ عورت پھوٹ پھوٹ کے رونے لگ گئی تھی، جبکہ میں ہنستا ہوا حنزلہ اور شوکت صاحب کے ساتھ عدالت سے باہر آ گیا تھا۔ ایک لمحے کے لیے میرا دل عجیب و غریب سا ہوا تھا، مگر میں نے اس طرف زیادہ دھیان دینا ضروری نہیں سمجھا تھا۔ انہوں نے باہر آتے ہی مجھے 2 کروڑ کا چیک دے دیا تھا، جبکہ میں ان سے گلے مل کر اور حنزلہ کو مبارکباد دے کر گھر کی طرف روانہ ہو گیا تھا۔ اب ارادہ میرے شادی کرنے کا تھا، مگر میں جانتا ہی نہیں تھا کہ مجھ پر کتنی بڑی مشکل آنے والی ہے۔ پورا دن معمول کے مطابق گزر گیا۔ شوکت صاحب نے اپنے گھر اپنے بیٹے کی جیت پر ایک بہت بڑی پارٹی رکھی ہوئی تھی، جس میں مجھے بطور چیف گیسٹ بلایا گیا تھا۔ وہاں جانے کی تیاریاں بھی زور و شور سے چل رہی تھی۔ اگلی صبح کا سورج پوری آب و تاب سے روشن ہوا تھا۔ میں اپنے کمرے میں کھڑا تیار ہو رہا تھا جب میرے ابا اور اماں گھبرائے میرے کمرے میں داخل ہوئے تھے۔ میں نے ان پر ایک نظر دوڑائی تھی اور مسکرا کر بولا، کیا ہوا آپ دونوں کتنے پریشان کیوں ہیں؟ جبکہ میرے ابا میری طرف اخبار بڑھاتے ہوئے بولے، دیکھو تمہارے بارے میں کیا چھپا ہوا ہے۔ میں نے حیرت سے ان کی طرف دیکھا تھا اور پھر جب اخبار اپنے ہاتھ میں لیا تو اگلا سانس میں لینا بھول گیا تھا۔ پورا عثمانیہ کیس سامنے آ گیا تھا۔ دراصل عثمانیہ ایک بے سہارا لوگوں کو سہارا دینے والا ادارہ تھا۔ ان پر کیس چل رہا تھا جس کے میں ہی لڑ رہا تھا، مگر آخری موقع پر انہوں نے مجھ سے کیس چھین کر کسی اور وکیل کو دے دیا، کیونکہ انہیں پتہ چل چکا تھا کہ میں ہر کرپٹ کیس لیتا ہوں۔ مجھے اس حرکت پر اتنا غصہ آیا تھا کہ میں ان سے لڑنے پہنچ گیا۔ نہ جانے مجھے بے چینی ہونے لگ گئی تھی اور وہ لڑائی اتنی زیادہ بڑھ گئی تھی کہ میں نے عثمانیہ کے 2 آدمی قتل کر دیے تھے۔ یہ کام کافی خفیہ طریقے سے کیا گیا تھا، مگر میں منظر عام پر آ گیا تھا۔ اب مجھے سمجھ آ گیا تھا کہ جس طرح کی مجھے دھمکی کی کال آئی تھی وہ جھوٹی نہیں تھی۔ میرے پیچھے بہت با اثر لوگ تھے، اس لیے مجھے بہت آسانی سے اس کیس سے نکال لیا گیا تھا۔ مگر ایک بار پھر وہ کیس سامنے آیا، اور اس بار حیران کر دینے والی بات یہ تھی کہ وہ تصاویر بھی اخبار میں شائع کر دی گئی تھیں، جس میں صاف نظر آ رہا تھا کہ میں ان 2 آدمیوں کا قتل کر رہا ہوں۔ ابھی میں کچھ سمجھتا اسی پل ہی دھڑا دھڑ پولیس میرے گھر میں داخل ہونا شروع ہو گئی۔ لمحے بھر میں ہی مجھے اریسٹ کر لیا گیا اور مجھے زبردستی گھسیٹ کر تھانے لے گئے، مگر میں دل ہی دل میں مطمئن تھا کہ کوئی نہ کوئی مجھے ضرور بچا لے گا۔ کتنے لوگوں کو میں نے فیور دیا ہے، مگر یہ بھی میری خام خیالی ثابت ہوئی تھی۔ میں نے جیل پہنچ کر جتنے بھی لوگوں سے رابطہ کیا تھا سبھی نے انکار کر دیا تھا۔ تمام ثبوت تمہارے خلاف ہیں، ہم تمہارے ساتھ کھڑے نہیں ہو سکتے۔ عثمانیہ ایک معمولی ادارہ نہیں ہے، بلکہ ایک بہت بڑا ادارہ ہے جس کے ساتھ لوگوں کو ہمدردی ہے۔ تم نے ایک عورت اور ایک آدمی کا قتل کیا ہے، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، اور وہ بھی معمولی سی دشمنی کے پیچھے۔ اور پھر کچھ مہینوں کے بعد میرا کیس فائنل ہو گیا تھا کہ مجھے عمر قید کی سزا سنا دی گئی کہ میں نے 2 قتل کیے تھے، اس لیے مجھے معافی نہیں ملی تھی۔ جج صاحب مجھے پھانسی دینا چاہتے تھے، لیکن کچھ لوگوں نے میری اندر ہی اندر مدد کر ڈالی تھی اور مجھے مرنے سے بچا لیا گیا تھا۔ مگر کیا فائدہ، میری زندگی عذاب ہو چکی تھی۔ تقریباً 3 ماہ کے بعد مجھ سے کوئی ملاقات کرنے کے لیے آیا ہوا تھا، اور جب میں ملاقات
کرنے کے لیے ملاقاتی کمرے میں گیا تو اگلا سانس میں لینا بھول گیا تھا، کیونکہ سامنے کوئی اور نہیں بلکہ وہی فیمیل ٹیچر کھڑی ہوئی تھی، اور جو بات اس نے کہی وہ سن کر میں اس کے قدموں میں بیٹھ گیا تھا۔ وہ فیمیل ٹیچر کوئی معمولی عورت نہیں تھی بلکہ عثمان صاحب کی منگیتر تھی، یعنی عثمانیہ کے جو اونر تھے ان کی منگیتر۔ یہ سب پورا ایک جال تھا جس میں مجھے پھنسایا گیا تھا، یعنی پہلے حنزلہ کو ٹارگٹ کیا گیا، اس کے بعد حنزلہ سے مجھ تک پہنچے اور پھر مجھے یہاں پہنچا دیا گیا۔ میں نے اس عورت سے بہت زیادہ معافی مانگی تھی، لیکن اس نے صرف اتنا کہا تھا کہ یہ ایک سوچی سمجھی سازش ضرور تھی، لیکن تم نے ایک بے قصور لڑکی کو بلا مقصد قصوروار ٹھہرایا، پوری عدالت کے سامنے ذلیل و رسوا کر دیا۔ تم جیسے انسان کے ساتھ یہی سب کچھ ہونا چاہیے۔ یہ کہتے ہی وہ چلی گئی تھی، جبکہ میں زمین پر بیٹھا رہ گیا تھا۔ انسان چاہے دنیا بھر کی بھلائی کرتا پھرے، اگر اس کے دل یا عمل میں برائی شامل ہو تو انجام کبھی بھی اچھا نہیں ہوتا۔ برائی کا نتیجہ ہمیشہ برائی ہی نکلتا ہے۔ دنیا میں وقتی فائدہ یا خوشی مل سکتی ہے، مگر اصل معاملہ اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، جو سب دیکھنے والا اور بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ لہٰذا انسان کے لیے سب سے بڑی دانش مندی یہ ہے کہ وہ برائی کو ہمیشہ کے لیے چھوڑ دے اور نیکی کو اپنا راستہ بنائے، کیونکہ نیکی دیر سے صحیح مگر اپنے ثمرات ضرور دیتی ہے، اور برائی جلد یا بدیر اپنے انجام تک جا پہنچتی ہے۔ ناظرین، آپ کو ہماری آج کی کہانی کیسی لگی؟ کومنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ خواہش صرف اتنی ہے کہ کچھ الفاظ لکھوں جس سے کوئی گمراہی کے راستے پہ جاتے جاتے رک جائے، اور نہ بھی رکے تو سوچ میں ضرور پڑ جائے۔ دوستو، امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ہماری کہانی پسند آئی ہوگی۔ کہانی پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، کومنٹس کریں، شیئر کرنا بالکل بھی نہ بھولیں۔ اور ہاں، اگر آپ لوگ اس چینل پر نئے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا اور نوٹیفیکیشن کو ضرور دبا دیجئے گا تاکہ آنے والی کہانی سب سے پہلے آپ کو مل سکے۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ، تب تک اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔